إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم إن الساعة لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آیات اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہے. یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ ان 5 چیزوں کا علم صرف میرے پاس ہے، مجھے ہے، اور کسی کو ان 5 چیزوں کا علم نہیں ہے. اس میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے ان 5 میں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم میرے پاس ہے. قیامت کا جو علم ہے وہ صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ بارش کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. آج موسم کے حالات دیکھ کر لوگ بتا تو دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر بارش ہوگی، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہاں پر کتنی بارش ہوگی، آندھی طوفان آ جائے گا کیا، یا اتنی زور سے بارش ہوگی کہ رکے گی ہی نہیں. تو فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ بارش کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، اور کب تک ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، اور بارش کیسی ہوگی، اس کا صرف علم جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ اس بات کو صرف میں ہی جانتا ہوں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، یا وہ باہر آنے کے بعد لنگڑا ہے ہوگا، لولا ہوگا، کانا ہوگا، بہرا ہوگا، اسے جو سنائی دے گا نہیں دے گا. یعنی یہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. یہ تیسری چیز ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ چوتھی چیز ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چوتھی چیز ہے کہ آدمی کل کیا کرنے والا ہے، آدمی کل کیا کرے گا، آنے والے کل میں آدمی کیا کرے گا، اس کا علم آدمی کو نہیں ہے. ہو سکتا ہے آدمی مر جائے، ہو سکتا ہے آدمی جو ہے آج پلان نہیں ہے کہیں اور کل جانے کا پلان بن جائے. تو یعنی یہ چیز بھی، اس چیز کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ آدمی کل کیا کرے گا. اور 5ویں چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ انسان کہاں پر مرے گا، انسان کہاں پر مرے گا، کس حال میں مرے گا، اس کی موت کہاں ہوگی، اس کو کہاں دفنایا جائے گا، کسی آدمی کو نہیں پتا، کسی آدمی کو اس بات کا نہیں پتا. اور آگے فرمایا کہ ان اللہ علیم الخبیر، کہ ان چیزوں کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ قیامت کا علم، بارش کا علم، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، آدمی کل کیا کرے گا، اور آدمی کہاں مرے گا. ان 5 چیز کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، دنیا میں ان 5 چیز کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. آج کل تو ہمارے نوجوان پریشان ہیں، ہمارے نوجوان پریشان ہے. کتنے کے لوگ بول رہے ہیں کہ 2022 میں قیامت آ جاتی، کہتے بول رہے نا بہت سے لوگ 2022 میں آ جاتی، اب 2025 میں آ جاتی. کوئی اپنے اپنے آئیڈیاز لگا رہے. میرے کو فون کر کے بول رہے لوگ، مطلب تمہارا کیسے معلوم ہو، تم ویڈیوز بتا دے فلاں کوئی آدمی یہ قادیانیوں کی چال ہے، یہ قادیانی کی چال، یہ ان لوگوں کی چال ہے جن کا ایمان سے اور دین سے، اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو ہمارے ایمان کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی قادیانیوں کے، ہم سب کے ایمانیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قادیانیوں سے حفاظت فرمائے. تمام مسلمانوں کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ قادیانیوں سے فرمائے. تو وہ ہمارے ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے خراب کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک آدمی وہ اپنے آپ کو بولتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، میں حضرت عیسیٰ ہوں. تو اس لیے انہیں بولتا ہے کہ 2022 میں، 23 میں، 25 میں قیامت آ جاتی، اس سے پہلے مجھے مان لو، مجھے امام مہدی مان لو، مجھے عیسیٰ علیہ السلام مان لو، تاکہ ان لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے. آج ہماری علم سے اتنی دوری ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی ہمارے پاس کوئی ہمارے سامنے آ کر کوئی چیز پیش کرتا تو ہم لوگ اس چیز کو مان لیتے. آج ہمارے پاس علم نہیں ہے نا، اور علم سے بہت دور ہے ہم لوگ.
نہ ہم نے خود علم کو سیکھا ہے، نہ ہم نے اپنے اولاد کو ایسا سکھانے والا بنایا ہے کہ ہماری اولاد تو سیکھے۔ ہم بھی علم سے دور، ہماری اولادیں بھی علم سے دور۔ اب کوئی آدمی آ کر ہمارے پاس کہتا کہ میں امام مہدی ہوں، تو ہمارا بیچارہ مسلمان وہ علم سے اتنا دور ہے، مان لیتا شاید یہ نہیں امام مہدی ہے۔ تو قیامت کی بہت ساری علامتیں ہیں، کچھ علامتیں چھوٹی ہیں، کچھ علامتیں بڑی ہیں۔ بڑی علامتیں وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان الساعۃ لا تقوم حتى ترون قبلها 10 آیات، کہ جب تک 10 چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں، قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، جب تک یہ 10 نشانیاں نہ پوری ہو جائیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ بڑی نشانیاں ہیں 10، اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جس طرح چھوٹی نشانیاں کیا ہیں؟ چھوٹی نشانی سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی سود کو کاروبار بنا لے گا اور اس کو برا نہیں سمجھے گا۔ سود کو آدمی کاروبار بنا لے گا، اس کو برا نہیں سمجھے گا، اور جو کوئی اس کے سامنے بولے گا تو اس کو برا سمجھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے، یاد رکھو آپ، تو وہ فرماتے تھے کہ ایسا کرو مجھے ایک روم کے اندر بند کر دو، مجھے ایک کمرے کے اندر، ایک حجرے کے اندر، ایک روم کے اندر بند کر دو، اور جو آدمی سود لیتا ہے اور اس کو دفن کرو۔ فرمایا کہ سود جو لیتا ہے آدمی، سود دیتا ہے لیتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا آدمی کو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف سے پھر جاتا ہے، اور اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ رنگ بدل جاتا ہے، اور اس کا چہرہ انسان کا نہیں بلکہ دفن کرنے کے بعد اس کا چہرہ جو ہے خنزیر کا بن جاتا ہے۔ تو فرماتے تھے ایسا کرو مجھے ایک روم کے اندر، کمرے کے اندر بند کر دو، اور پھر کسی سود خور آدمی کو قبر کے اندر دفن کرو، اور اگر پھر اس کو دفن کرنے کے بعد نکال کر دیکھو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے نہیں پھرا، اگر اس کا چہرہ بالکل سیاہ نہیں ہوا، تو تم مجھے جو ہے قبر کے اندر سے نکال کے اس وقت مجھے جو ہے سولے پر لٹکا دینا۔ ان کا دعویٰ تھا، ان کو معلوم تھا۔ آج سود کو ہم لوگ کاروبار بنا دیں، ہمیں برا لگتا ہے، یہ چھوٹی علامت ہے۔ دوسری کیا کہ آدمی زکوٰۃ کو بوجھ سمجھے گا، ارے کائے کی زکوٰۃ کون دے دیجیے، ہمارے باپ دادا نے دی، ہم کائے کو دینا، ایسا لوگ بولتے کہ زکوٰۃ کو آدمی بوجھ سمجھے گا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور ایک اور علامت کیا ہے قیامت کی کہ آدمی ذلیل، جو آدمی ہوگا ذلیل، جو بالکل قسم کا ذلیل ہے، بدنام زمانہ ہے، جو اس کو آدمی عزت دے گا، اور جو آدمی عزت دار ہے، اچھا ہے، نیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، ہمیشہ اللہ اللہ کرتا رہتا، اس کی کوئی حیثیت، کوئی عزت نہیں ہوگی لوگوں کے درمیان۔ انہیں چھوڑو، اس کو مسجد میں پڑھا رہا تھا، کیا کر لیتا، انہیں آج تک کچھ بھی نہیں کرا۔ لیکن ایم ایل اے، ایم پیز، ہمارے سی ایم، پی ایم، ایم ایل اے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کی عزت ہماری نظروں میں کتنی ہے، ان کی عزت ہماری نظروں میں کتنی ہے۔ آپ کے حیدرآباد کے جعفر پاشا صاحب کو معلوم ہے لوگوں کو، تو ابھی ان کے اوپر پولیس نے ظلم و زیادتی کی، اور وہاں سے فون کر کے ان کو بولے، تو جو آپ کے ہوم منسٹر صاحب ہیں تو انہوں بھی کیا کہ بولے ایسے ہے ویسے ہے، ان کی شان میں گستاخی کرے، ان کو بے عزت کرے۔ تو جعفر پاشا صاحب جو اتنے بڑے آدمی ہیں، حیدرآباد کے، ان کو جو ہے پولیس والوں نے ان کی بے عزتی کی، اور کسی پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوا، بولے تو انہیں اوپر سے جو ہے ان کچھ غلط بتا رہا۔ تو اس طرح ہوگا کہ آدمی عزت دار آدمی کو جو ہے ذلیل کر دے گا، ذلیل آدمی کو سلاخوں پر بٹھا دے گا، جیسا ہمارے یہاں ہو رہا۔ دیکھو کتنے ذلیل آدمی جو بالکل بدنام زمانہ ہے، ذلیل ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، اور جن کے اندر پوری دنیا کی تمام عادتیں ہیں، اس کو ہم نے اوپر بٹھا دیا ہے، اس آدمی کو عزت بھی دیتے ہیں۔ تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، لیکن بڑی علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الساعۃ لا تقوم حتى ترون قبلها 10 آیات، کہ قیامت کی 10 بڑی علامتیں ہیں، قیامت کی 10 بڑی علامتیں۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو تم سمجھ لینا اب قیامت آنے والی ہے۔ تو سب سے پہلی قیامت کی جو شروعات ہوگی وہ شروعات ہوگی حضرت امام مہدی علیہ السلام سے۔ سب سے پہلی شروعات امام مہدی علیہ السلام سے۔ اب تو قادیانی اور بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے، بولتے ہیں میں امام مہدی ہوں۔ اب ہمیں نہیں معلوم امام مہدی کے بارے میں، تو ہم لوگ سوچ لیتے انہیں امام مہدی ہے، وہ ہمارے ایمان کو خراب کرنا چاہتا ہے، کسی طرح اس کا ایمان خراب ہو جائے۔ کوئی آدمی، یاد رکھو آپ، کتنے بھی گنہگار ہے، لیکن اگر اس دنیا سے اپنا ایمان صحیح سلامت لے گیا بچا کر، تو وہ آدمی جنتی ہے، کبھی نہ کبھی تو وہ جنت میں جائے گا ہی۔ لیکن اگر ایمان ہی خراب ہو گیا، عقیدہ خراب ہو گیا، تو انہیں جنت میں نہیں جائے گا، یاد رکھے آپ۔ تو امام مہدی علیہ السلام سے شروعات ہوگی قیامت کی۔ پوری دنیا کے اندر قحط سالی شروع ہو جائے گی، بارش ختم ہو جائے گی، بارش ختم ہو جائے گی، بارش ختم ہونے کی وجہ سے زمین سے غلہ گنا ختم ہو جائیں گے، تو لوگ بھوک سے پریشان ہو جائیں گے، زمین سے پانی جو ہے، بور میں پانی نہیں آئے گا، پانی ختم ہو جائیں گے، یعنی پوری دنیا کے، اور جو ہے جانور بھی مرنے شروع ہو جائیں گے، انسان پریشان ہوں گے۔ جب یہ پریشانی کا عالم ہوگا تو پوری دنیا سے لوگ، بڑے بڑے جو علماء ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہے وہ بیت اللہ شریف جائیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیت اللہ شریف میں جا کر دعا کریں گے۔ پوری دنیا کے بڑے علماء جو ہیں وہ بیت اللہ شریف جائیں گے کہ ہم بیت اللہ شریف کے پاس جا کر، وہاں بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے
کہ یہ کیا ہو گیا، پوری دنیا کے اندر قحط سالی شروع ہو گئی، کھانے ختم ہو گئے، اناج ختم ہو گئے، چاول ختم ہو گئے، پانی نہیں آ رہا، سب کچھ ختم ہو گیا. تو تمام علماء وہاں پر جائیں گے، تمام علماء وہاں پر جائیں گے تو بیت اللہ شریف کے سامنے دعا کریں گے. تو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ان کی جو پیدائش ہوگی وہ مدینہ میں ہوگی، ان کی جو پیدائش ہوگی وہ مدینہ میں ہوگی. تو ایسا ہوگا کہ مدینہ کا جو خلیفہ ہے اس کا انتقال ہو جائے گا. جب انتقال ہو جائے گا تو یہ بہت نیک ہوں گے، تو نیک ہوں گے تو ان کو ڈر ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے خلیفہ بنا دیں. تو وہ یہاں سے چپکے سے بھاگ کر مکے چلے جائیں گے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں تو مکے میں رہوں گا، وہاں اللہ کروں گا، اور یہاں میں نہیں رہوں گا. تو وہ مکے میں چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے ان کو خود کو نہیں پتا ہوگا میں امام مہدی ہوں. آج کل تو لوگ بولتے کہ میں امام مہدی ہوں، قادیانی بولتے میں امام مہدی ہوں. تو امام مہدی کے بارے میں سب سے پہلے آپ یہ جانیں ان کو خود کو نہیں پتا ہوگا میں امام مہدی ہوں، کیونکہ انہوں نے 40 سال کی زندگی ایسے گزاری ہوں گی جیسے کہ حضور نے زندگی گزاری. کیا حضور کو پہلے پتا تھا میں نبی بنوں گا؟ حضور کو نہیں پتا تھا، عام آدمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. لیکن 40 سال کی عمر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو ان کو پتہ چلا میں نبی ہوں. اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 40 سال کی عمر اسی طرح گزاریں گے، عام آدمی کی طرح، کسی کو پتہ نہیں ہوگا. تو ایک رات جب وہ مکے میں چلے جائیں گے تو ایک رات سوئیں گے تو خواب میں ان کو بتایا جائے گا کہ آپ امام مہدی ہو. خواب میں ان کو بتایا جائے گا کہ آپ امام مہدی ہو. تو لیکن وہ کسی کو بتائیں گے نہیں، وہ خواب دیکھ لیں گے، ان کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ میں امام مہدی، لیکن کسی کو بتانے گے، خاموش رہیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں. تو جب وہ دوسرے دن بیت اللہ شریف کے سامنے طواف کریں گے تو جب وہ طواف کرتے رہیں گے تو وہ علماء جو پوری دنیا سے، ہندوستان کے بھی، اور جو اکثر جو جہاں پر بڑے علماء ہیں تو پوری دنیا سے علماء وہاں پر جائیں گے تو دعا کریں گے. تو ایک غیب سے آواز آئے گی، غیب سے ایک آواز آئے گی، فلاں شخص جو مقام ابراہیم کے پاس بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے امام مہدی ہے. تو فوراً سب علماء ان کے پاس آئیں گے، ان کو پہچاننے کے یہی ہے. ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی پہچان سب سے پہلے یہ ہوگی کہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک ہوگا، جو کرتا پہنے ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور ان کے پاس ایک جھنڈا ہوگا جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. اور دوسری بات، ان کا نام امام مہدی نہیں ہوگا، امام مہدی تو ان کا لقب ہے. امام مہدی تو ان کا لقب ہے، لقب ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، لیکن ان کا جو نام ہوگا وہ محمد ہوگا. ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے. والد کی طرف سے حسن، والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے. سمجھ میں آیا نا بات؟ اب کوئی آدمی آپ کہے کہ میں امام مہدی ہوں تو قطعی اس کا یقین کرنا نہیں ہے. ان کو بولنا بھی آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک ہے. تو اتنی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے پہچان بتائی ہے کہ ان کی اتنی ساری پہچان ہے. ان کے پاس سب سے پہلے ان کا نام محمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا، وہ حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے، اور ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک ہوگا، جبہ جو ان کا پہرا ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اور وہ بیٹھے ہوں گے خاموش، کسی کو بتائیں گے نہیں. لیکن جب علماء ہوں گے تو علماء کو جب آواز آئے گی تو ان کو پہچان لیں گے علماء. آج کل ہم لوگوں کو قادیانی کی یہ سازش ہے کہ ہم لوگ اپنے علماؤں سے کٹ گئے. ہماری نظروں میں کوئی سب سے برا ہے تو انہیں علماء ہے جو ہمارے نماز پڑھاتے. وہ آگے جب رہتا، جب نماز پڑھاتا، نماز پڑھانے کے بعد سب سے پیچھے رہتا. یہ ایک سازش ہے تاکہ اپنے علماؤں سے کٹ جائیں، اور علماؤں سے کٹنے کے بعد تاکہ ان کے علماء امام مہدی کو پہچان نہ سکے، پھر یہ ہمیں امام مہدی قرار دے دے. تو اس لیے علماؤں سے جڑ کر رہو تاکہ علماء بتائے ہمیں امام مہدی ہیں. تو لوگوں میں شور مچ جائے گا یہ حضرت امام مہدی ہے. تو جب لوگوں میں شور مچ جائے گا امام مہدی ہے تو لوگ بولیں گے بھی ان کی پہچان کیا امام مہدی ہے. تو وہ کیا کریں گے، وہاں سے ایک ٹہنی ان کے پاس ہوگی، وہ ٹہنی کو زمین میں گاڑیں گے بیت اللہ شریف کے سامنے ہی. تو وہ فوراً اس کو لگاتی ہی فوراً ایک بڑا جھاڑ بن جائے گا. ایک علامت. دوسری علامت کیا ہے کہ ایک آسمان میں کبوتر اڑ رہا ہوگا، کیونکہ بیت اللہ شریف میں تو کبوتر رہتے، دوسرا کوئی پرندہ نہیں رہتا. تو ایک کبوتر کو اشارہ کریں گے وہ نیچے گر جائے گا. تو سب کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ امام مہدی ہے. تو تمام کے تمام لوگ جو ہے ان پر بیعت کر لیں گے. جب ان کی بیعت کریں گے تو یہودیوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت امام مہدی جو ہے ظہور ہو چکا ہے. جب یہودیوں کو معلوم ہوگا تو 70,000 یہودی نکلیں گے آپ کو قتل کرنے کے لیے. جب آپ کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے تو مکے سے پہلے مقام بیضا ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں، نہیں معلوم تو دیکھ لینا، مقام بیضا ہے. تو جب وہ وہاں پر پہنچیں گے آپ کو قتل کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اور زمین پھٹ جائے گی، وہ سب کے سب زمین کے اندر دھس جائیں گے. جب زمین کے اندر دھس جائیں گے تو پوری دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ وہ حقیقت میں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت میں یہ حضرت امام مہدی ہے. تو لوگ سب کے سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. جب وہ ان کو خلیفہ بنائیں گے، خلیفہ بن جائیں گے تو وہ 7 سال تک زندہ رہیں گے.
ان 7 سال کے شروع کے 4-5 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہے آہستہ آہستہ اسلام پھیلے گا. پوری دنیا کے اندر یہودی عیسائی ختم ہوتے جائیں گے, غیر مسلم ختم ہوتے جائیں گے, اور اسلام پھیلتا رہے گا آہستہ آہستہ, بہت تیزی سے نہیں, بہت تیزی سے بعد میں پھیلے گا. تو آرام آرام سے اسلام پھیلتا جائے گا, لوگوں کو معلوم ہوتا جائے گا کہ حضرت امام مہدی آ چکے ہیں. تو اس کے بعد ایک دم فوراً جب چاروں طرف اسلام پھیلے گا تو فوراً دجال آئے گا, فوراً جو ہے دجال آئے گا. اب دجال جب آئے گا تو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے ان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ دجال کا مقابلہ کر سکے. اور دجال آپ یاد رکھیں کہ دجال وہ ہے کہ ہر نبی نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے, ہر نبی نے, یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمل بتائے, اگر کوئی شخص یہ 2 عمل کر لے گا, اگر اس کے سامنے دجال یہ بھی کھڑا ہوگا دجال اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا, اس کو چھو بھی نہیں سکتا. تو کیا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ سورہ کہف کی جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کر لے. بہت چھوٹی ہے, ایک صفحے کے اندر 10 آیات ہیں. ایک آیت ایک دن میں یاد کرے تو 10 دن میں 10 آیات یاد ہو جاتی. تو حضور نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کر لے گا اور ان کو پڑھتا رہے گا وہ اس کو یاد ہوں گی, تو دجال اس کے سامنے آئے گا تو دجال اس کو دیکھ کے ویسے ڈر کے خود بھاگ جائے گا. اور دوسرے کوئی آدمی اگر قرآن پاک نہ یاد کر سکتا ہو اس کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس کے لیے ایک دعا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر. ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں, یاد نہیں ہوتا ایک مرتبہ پڑھ لیں تو ہو سکتا ہے اسی سے کامیاب ہو جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب الدین ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا جو یہ شخص یاد کر لے یا سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا. تو دجال نکلے گا. اب دجال ہے کون؟ یہ دجال حضور نے فرمایا کہ یہودیوں میں سے ہے. دجال جو ہے یہودیوں میں سے ہے, اور عراق اور شام کے بیچ میں ایک نہر ہے, اس نہر کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کیا ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر ایک صحابی ایسے ہیں جو صحابی دجال سے ملاقات کی ہے جنہوں نے, وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت تمیم داری صحابی ہیں. تو ان کی ملاقات کیسے ہوئی کہ وہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو اپنے ملک شام سے سفر کرنے کے لیے آ رہے تھے تجارت کا. جب سفر کرنے کے لیے آ رہے تھے ایک وادی میں انہوں نے آرام کیا, جب تک ایمان نہیں لائے تھے. تو وادی میں جب آرام کیا تو رات ہو گئی. تو جو مشرکین تھے پہلے مسلمان نہیں تھے تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ ہر وادی میں اور ہر جنگل میں ایک جن ہوتا اور وہ جن کا قبضہ وادی میں ہوتا. تو رات کو جب سوتے تو بولتے میں اپنے آپ کو جن کے حوالے کر دیا, اب میری حفاظت جن کے حوالے, یعنی کوئی شیر ہے, کوئی چیتا ہے, کوئی چیز حملہ کرے گا تو فلاں جن مجھے بچا لے گا. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو جن کے حوالے کرتا ہوں, حضرت تمیم داری نے یہ کہا جب میں اپنے آپ کو جن کے حوالے کرتا ہوں تو فوراً وہ جنات بولا کہ تم اپنے آپ کو میرے سپرد مت کرو, اپنے آپ کو میرے حوالے نہیں کرو, بلکہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. انہوں پریشان ہو گئے یہ کون ہے, انہوں نے نہیں معلوم تھا اللہ کون ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو نبوت مل چکی ہے, وہ نبی بن چکے. ہم سب جنات جو ہے ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے, ہم نے ان پر بیعت بھی کر لی ہے, اور ہم سب ایمان لے آئے ہیں, اور تم بھی ایسا کرو ان سے جو ہے ان کو ایمان لے آؤ. تو یہ آنے کے بعد مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد جب یہ دوبارہ سفر پہ جا رہے تھے, 30 آدمی تھے کشتی میں. تو اب کشتی تو گاڑی کی طرح تو ہے نہیں, بر روڈ ہے, چلتے رہو. کشتی جب تک چل رہی, جب آندھی آئی, طوفان آئے تو آندھی طوفان کشتی کو پیچھے لے جاتی واپس. تو اسی طرح یہ کشتی میں جا رہے تھے, آندھی طوفان آئی, پھر پیچھے آ گئے, پھر کشتی میں گئے تو پھر پانی کا اتنا بہاؤ آگا, پھر پیچھے آ گئے. تو اسی طرح ان کو 1 مہینہ ہو گیا بھٹکتے, 1 مہینے پریشان ہو گئے, کھانا ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا. تو انہوں نے کیا کہ اب مشورہ یہ ہے کہ سب لوگ اترے, جزیرے پہ اتریں گے اور یہاں پر جو ہے تھوڑا بہت آرام کریں گے. جب یہ آندھی طوفان ختم ہو جائے گا پھر سے کشتی میں جائیں گے اور سفر کریں گے. جب وہاں پر اترے جزیرے پہ تو جزیرے میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو ان کو ایک آدمی ملا. ایک آدمی ایسا, اس کے بال لمبے ہیں, اور وہ جو ہے عجیب باتیں کر رہا ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھا بھائی تم کو؟ انہوں نے کہا کہ میں جاسوس ہوں. انہوں نے کہا کہ تو کس کا جاسوس ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہی تو نہیں بتاؤں گا, لیکن میں جس کا جاسوس ہوں وہ نیچے ہے, تم ان سے ملو جا کر. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ 30 آدمی اور تھے, وہ سب کے سب نیچے سمندر میں چلے گئے. جب سمندر میں نیچے گئے تو دیکھا وہاں پر ایک آدمی ہے جس کو جو ہے زنجیروں سے, گردن سے بھی جھگڑا ہوا ہے, ہاتھوں سے جھگڑا ہوا ہے, اور پاؤں بھی اس کے بندھے ہوئے زنجیروں سے. تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہے, تیری یہ ہلاکت تو کون ہے؟ کہ میں یہ نہیں بتاؤں گا, پہلے میں 3 سوال کروں گا, ان 3 سوالوں کا جواب دو. تو ان 3 سوالوں کا جواب دیے.
کہ بلخستان ایسا کوئی شہر ہے، تو وہاں کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ وہاں کے جو کھجور ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، کھجور پہ کھجور آ رہے ہیں کھجور کے درختوں پہ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کھجور کے درختوں پہ کھجور تو آ رہے ہیں خود۔ انہوں نے کہا اچھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک نبی آنے والے تھے، وہ نبی آ گئے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ نبی تو آ گئے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ان نبی کی اطاعت کرنے والے زیادہ ہیں یا ان کے نافرمان زیادہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اطاعت کرنے والے زیادہ ہیں، نافرمان تو بہت کم ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے جنگ کی تو جنگ میں ہار کے جیت گئے، جب تک فتح مکہ ہو چکا تھا، یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، اور فتح مکہ جو ہوا وہ سن 8 ہجری میں ہوا، جب اذا جاء نصر اللہ والفتح آیت نازل ہوئی، تو یہ سن ہجری کی بات۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنگیں جیت جاتے ہیں، اب تک وہ ایک ہی جنگ ہارے ہیں، جنگ احد ہے، اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہارے، تمام کے تمام جنگ جیت گئے۔ تو اس نے چیخ ماری، وہ پریشان ہو گیا، تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں دجال ہوں، کہا کہ میں دجال ہوں، اور جب بلخستان کے کھجور دینا بند کر دیں گے اور دریاؤں کا پانی خشک ہو جائے گا، اور جب یہ نبی چلے جائیں گے تو اس وقت میں ظاہر ہو جاؤں گا، میں آ جاؤں گا۔ تو حضرت تمیم داری ایک صحابی ایسے ہیں کہ جنہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جس وقت دجال کا تذکرہ ممبروں پر ختم ہو جائے گا، اس وقت سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی، اس وقت سمجھ لینا۔ آج ہم لوگ بھی بھولے ہوئے ہیں دجال کے بارے میں، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بتاتے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تک دجال کا تذکرہ ہوتا رہے گا، لوگ ممبروں سے بتاتے رہیں گے اور آپس میں ان کی باتیں چلتی رہیں گی، جب تک جو ہے دجال جو ہے ظاہر نہیں ہوگا۔ جب اس کی باتیں ختم ہو جائیں گی، سمجھ لینا دجال اب آ گیا، دجال اب آ گیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے آئے تو وہ ملک شام کے تھے، جب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتانے کے لیے آئے تو وہ اپنے ملک یہاں، جب تک یہاں پر روشنی نہیں تھی، لوگ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں چراغ رہتا تھا، چراغ میں تھوڑا تیل ڈالتے تھے، وہ تیل ڈال کر وہی روشنی ہوتی تھی۔ تو ملک شام میں جب تک لالٹین بن کے تیار ہو گئی تھی، لالٹین سمجھتے نا آپ، لالٹین بن کے تیار ہو گئی تھی، تو ملک شام سے لالٹین لے کے آئے، لالٹین لے کے آئے تو مسجد نبوی میں اس لالٹین کو لٹکا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد آئے، دیکھا مسجد پوری روشن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کس نے لگائی ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمیم داری اگر میرے بیٹی ہوتی، میری ایک بھی بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیتا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی، چاروں کا نکاح ہو چکا تھا، 2 کا حضرت عثمان سے ہو چکا، حضرت علی سے ہو چکا تھا، تو بیٹی نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی کوئی ہوتی تو آج میں اتنا خوش ہوں کہ تم نے مسجد نبوی کو روشن کیا ہے، میں اتنا خوش ہوں کہ اپنی بیٹی کو تم سے نکاح کر دیتا۔ تو یہ صحابی ایسے ہیں کہ انہوں نے دجال کو دیکھا ہے، تو دجال ظاہر ہوگا، اب وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس کے بعد وہ دجال کیا کرے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حجر اسود جس کو بوسہ دیتے ہیں، جو لوگ حج عمرہ کرنے گئے ان کو معلوم ہے کہ حجر اسود جس کو بوسہ دیتے ہیں وہ حجر اسود بھی چوری ہو جائے گا، اور ایک آدمی ایسا آئے گا، صرف ایک آدمی جو چوری ہونے کے بعد بیت اللہ شریف کو گرا دے گا، بیت اللہ، ایک آدمی، اکیلا آدمی، پورے کوئی لشکر نہیں، اکیلا ایک آدمی۔ کہاں سے آئے گا اگلے جمعے کو بتاؤں گا۔ وہ ایک آدمی آئے گا صرف، اور ایک آدمی اکیلا پورے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے گا اور وہاں پر سرنگ کرے گا اور وہاں سے جو ہے بہت ساری چیزیں نکالے گا۔ اب یہ بیت اللہ شریف کون گرائے گا، کیوں گرائے گا، حجر اسود کیوں چوری ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے یاجوج ماجوج آئیں گے اور دجال آ کر کیا کرے گا، کون کس کو قتل کرے گا، کیسے ہوگا، یہ سب انشاءاللہ آئندہ جمعے جب آتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ وقت اتنا نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔